پھر دوسری بات ارشاد کی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو ہوگا۔ دولت کی کثرت سے بندہ غنی نہیں بنتا۔ کتنے دولت مند ہیں، نفس کی کمینگی ہی ختم نہیں ہوتی، تو غنی کیسے بنے گا؟ تو غنی اس وقت بندہ بنے گا جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، اللہ نے جس حالت پہ رکھا اس حالت پہ خوش ہے کہ میرے مالک نے مجھے جو دے دیا یہ میرے لیے اس نے مناسب جانا، تو بس میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں۔ جب انسان یہ مزاج اپنے اندر اتار لیتا ہے، اپنی طبع میں اس چیز کو راسخ کر لیتا ہے کہ اللہ پہ راضی رہنا سیکھ لیتا ہے، تو پھر زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان یہ نہیں چاہتا اور نہیں کرتا تو اس کے نفس کی خواہشات لامحدود ہیں، وہ جہاں بھی ہو تو حال میں مزید آگے کے نعرے لگائے گا، تو جہاں بھی ہوگا وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس دولت اتنی ہے کہ شمار سے بھی باہر، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ہرس، ان کی ہوس، ان کا لالچ اور ان کے نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی۔ تو وہ جتنی دولتیں ان کے پاس ہیں ان سے کئی گنا اور زیادہ بھی ان کو دی جائیں تو پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ ابن آدم کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، اتنی جگہ سونے سے بھری ہوئی ہو، اگر کسی شخص کو اتنا سونا دے دیا جائے تو وہ آرزو کرے گا کہ کاش کہ مجھے دو وادیاں سونے کی مل جائیں۔ تو وہ کبھی بھی سیراب نہیں ہوگا، کبھی بھی رجے گا نہیں، اس لیے کہ آنکھ نہیں بھرتی پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو اپنے مزاج کو جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو اس کا مقسوم ہوتا ہے اس پہ وہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ اطمینان کی، چین کی، سکون کی زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے۔ ورنہ کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی اس کو قرار چین نہیں آتا، اس لیے کہ وہ آگے 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 دیکھتا رہتا ہے اور دوڑتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ خوبصورت زندگی گزارنے کا نصاب ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کر، تو کامل مومن ہو جائے گا۔ اچھا مومن کون ہوگا، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی معرفت ہم کیسے حاصل کریں؟ تو بتا دیا کہ تمہاری ہمسائیگی میں رہنے والے لوگ تم سے تکلیف میں تو نہیں ہیں، تمہارا رویہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ہمسایوں کے لیے اذیت کا سبب تو نہیں ہے۔ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا، بلکہ فرمایا کہ جبریل نے مجھے اس قدر تلقین کی ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے کہ مجھے یوں لگا کہ کہیں وہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیے جائیں۔ تو جو آپ کا ہم سایہ ہے تو آپ کا سایہ شفقت کا اس پر پڑنا چاہیے۔ آپ کا ہم سایہ آپ کی طرف سے سخت دھوپ میں اذیت گوارا نہ کرے، بلکہ آپ کے ہم سائے کے آپ ہم سائے ہی قرار پائیں۔ تو آپ کے ایمان کی کسوٹی یہ ہے، آپ کے مومن ہونے کا معیار یہ قرار دیا گیا کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہو۔ ظاہر ہے جو ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہے
وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، وہ دوستوں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اور جو ہمسایوں کے ساتھ ہی اچھا نہیں ہے، سویر سے شام تک دیوار کے ساتھ دیوار کھڑی ہے اور اکٹھے رہنا ہے اور زندگی گزارنی ہے، دکھ درد کے ساجی بن کے وقت گزارنا ہے۔ اگر ہم اپنے ہمسایوں کو ہی تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر ہم سے یہ توقع نہ کی جائے کہ ہم کسی اور کو سکھ اور راحت پہنچائیں گے۔ پھر کسی اور کو اگر ہم راحت پہنچا رہے ہیں، کوئی ہم سے ہماری ضرر سے بچا ہوا ہے، تو ہمیں اس سے کوئی لالچ ہو سکتا ہے، یا پھر ہم اس سے ڈرتے ہیں اور اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہمسائے ہم سے امن میں ہونے چاہیے۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی شریعت اسلامیہ نے بار بار ہمیں تلقین کی ہے۔ تو اگر تم اچھے مومن بننا چاہتے ہو تو تمہارا ہمسایہ تم سے سکون میں ہونا چاہیے۔ ہمسایہ کافر بھی ہو تو پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر وہ مومن ہے تو پھر اس کا ایک اور حق مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی آپ پر ہے، اور اگر وہ رشتہ دار بھی ہے تو پھر رشتہ داری کا حق آپ کے اوپر ایک اور اضافی ہے کہ ہمسایہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ تو میں اور آپ اپنے ایمان کی کسوٹی اور اپنے ایمان کی پرکھ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے سے کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ تیسری چیز میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمائی کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ تمہارا رویہ، تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ہمسایہ غریب ہے تو پھر اس کی اعانت ہمارے اوپر بہت ضروری ہے۔ اگر ہمسایہ فاقوں سے ہو تو پھر ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ چوتھی چیز، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو، تمام مخلوق کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب کوئی شخص یہ مزاج اپنی طبع میں راسخ کر لے تو معاشرے کے اندر شر، فساد، بدامنی، کسی کے حقوق کو غصب کرنا، کسی سے زیادتی کرنا، کسی کا برا چاہنا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم اپنے دوسرے دوست کے لیے، بھائی کے لیے، ہمسائے کے لیے، عزیز کے لیے، رشتہ دار کے لیے پسند کریں۔ تو یہ زندگی بخش اسلوب ہے جو ہمیں اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صالح معاشرت کی تشکیل کا ضامن ہے یہ اصول، اور ایک خوبصورت زندگی اور خوبصورت معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو پھر ہم اگر ہمسایہ، دوست، ملنے والا کافر بھی ہوگا تو ہم اس کی ہدایت کے لیے کوشاں ہوں گے کہ ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم دوزخ کی آگ میں جلیں۔ تو پھر کافر سے بھی ہمدردی پیدا ہو جائے گی کہ ہم اس کو بھی اس انداز کے ساتھ دین کے قریب کریں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اس کو ایمان کا نور نصیب ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بھوک اور پیاس میں تڑپ کر کے زندگی گزاریں، تو پھر ہم دوسروں کے لیے بھی یہ سوچیں گے، تو ایسے حالات پیدا کریں گے، ایسا ماحول فراہم کریں گے جس میں کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے اور اس کے بچے بھوک اور پیاس میں مبتلا نہ ہوں۔ اسی طرح دیگر امور ہیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ جذبہ دوسروں کی اولاد کے لیے بھی رکھیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادتی کا شکار نہ بنایا جائے، ہمارے اوپر کوئی ظلم نہ کرے، تو یہ ہم دوسروں کے لیے بھی چاہیں گے۔ تو جب ہم یہ چاہنے لگ جائیں گے تو پھر مجھے بتائیے گا کہ اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور یہ اسلام ہے۔ اسلام کی ایک تعریف یہ کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ کہ
جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کسی کی جڑیں کاٹنے میں، کسی کو نقصان پہنچانے میں، کسی کو نیچا دکھانے میں، کسی کو ذلیل کرنے پہ تلے تو نہیں رہتے۔ اگر ہمارا یہ رویہ ہے تو سوچئے، اور اگر ہم دوسروں کو بہتر کرنے کی کوشش میں ہیں، لوگوں کا اچھا سوچتے ہیں، ان کی پشت پیچھے بھی ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے لیے خیر کے راستے تراشتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ آپ اسلام کے ثمرات سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، تمام بنی نوع انسانیت کے لیے وہ پسند کرو، تو یہ تمہارا کامل مسلمان ہونا ہے۔ پھر سن لیجیے، ارشاد کیا کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے پسند کرے تو مسلمان کہلائے گا۔ یہ تیرا اسلام ہے، یہ تیرا دین ہے۔ اور پانچویں بات جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں ارشاد کی، وہ یہ تھی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ ابو ہریرہ، زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کی مردنی کا سبب گزری ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ دل کی ایک زندگی ہے اور اس کی زندگی اللہ کے ذکر سے ہے۔ ہر شے کی غذا ہے، انسانی غذائیں ہیں، چوپایوں کی اپنی غذائیں ہیں، درندے اپنی غذائیں لیتے ہیں، مچھلی کی غذا اپنی ہے، درختوں کی غذائیں اپنی ہیں، تو مختلف انواع کی چیزوں کی اپنی طرز کی غذائیں ہیں۔ تو اسی طرح ہر شے کی وبا الگ الگ ہے، جس طرح انسان کے لیے بہت ساری بیماریاں ہیں، درختوں کی کچھ بیماریاں ہیں، کچھ بیماریاں جانوروں کی ہیں۔ یہ جو بحری حیات ہے، آبی حیات، ان کی بیماریاں الگ ہیں۔ تو اسی طرح دل کی زندگی کچھ چیزوں سے ہے اور دل کی موت کچھ چیزوں سے ہے۔ تو دل کی زندگی اللہ کے ذکر سے ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے ہے، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنے سے دل کو زندگی ملتی ہے۔ قیام، سجود، رکوع اور یاد الہی دل کی حیات کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور دوسری جانب جو چیزیں دل کی موت کا سبب ہیں، ان میں سے ایک چیز حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے انسان کی طبع کے اندر خوشی بھی ہے، انسان بعض موقعوں پہ مسکراتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، تو یہ نہیں کہا کہ ہنسنے سے تیرا دل مردہ ہو جائے گا، کہا زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جائے گا۔ تو ہنسنے سے منع نہیں کیا، زیادہ ہنسنے سے منع کیا ہے۔ ہر وقت کہے ہی بلند ہوتے رہیں اور ہر وقت جو ہے وہ ہنستا ہی رہے کوئی شخص۔ اہل ایمان تفکر اور تدبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں۔ باقی مسکرانا تو سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ مسکرانے کے بعد اگلا مرحلہ دہک کا آتا ہے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ صادر ہوا ہے، حضور نے دہک فرمایا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مسکرانا حضور کی عادت تھی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن دہک کبھی کبھی حضور سے صادر ہوا، اور کہا یہ حضور علیہ السلام سے صادر نہیں ہوا، تو کہے سے منع کر دیا گیا۔ دہک کبھی کبھی ہو اور تبسم یہ آپ کی زندگی میں شامل ہو، جب لوگوں سے ملیں تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہو۔ فرمایا لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، اگرچہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ہی کیوں نہ ملے۔ جب اس سے ملاقات ہو تو تیرے چہرے کے اوپر طراوت ہو، تیرے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہوں، کھلا ہوا چہرہ ہو، اسے لگے کہ اس کو مجھ سے مل کر کے مسرت ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے۔ تو یبوست کا شکار نہ ہو تو، کہ تیرے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں،
جب کسی مومن کو کسی بھائی کو ملے تو مسرت اور خوشی کے ساتھ ملے. تو تبسم سے منع نہیں کیا، طلاقت سے منع نہیں کیا، بلکہ منع کیا ہے کثرت دہک سے اور کہکہے سے. اس لیے یہ 5 چیزیں خاص طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بتائیں. ان کو دوبارہ یاد کر لیجئے، سن لیجئے، سمجھ لیجئے، روحوں میں اتار لیجئے. ارشاد فرمایا کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں گنوائیں. ان میں سے پہلی چیز یہ تھی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، تو لوگوں میں سب سے بڑا عابد قرار پائے گا، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار بن جائے گا. دوسری چیز ارشاد فرمائی، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، تو لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی ہو جا. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، جو شخص اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے. اس حدیث کی تشریح میں اس حدیث کو سن لیجئے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل. جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. بندے کو ضرورت تھی نا، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اللہ نے مجھے جتنا دیا میرے اللہ کو یہی مناسب لگا، تو بس ٹھیک ہے میں اس پہ راضی ہوں. وہ دل سے راضی ہو گیا، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا. تو اس کو ضرورت تھی، اس کے باوجود راضی ہو گیا. بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، اس کو اپنی دیگر ضروریات زندگی چاہیے تھیں، لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے رب نے مجھے اس حال میں رکھا تو میں راضی ہوں. جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، حالانکہ اس کو ضرورت بھی تھی پھر بھی راضی ہو گیا، تو اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. چونکہ اللہ کو تو اس کے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو جس کو ضرورت تھی وہ اس کے باوجود راضی ہو گیا، اور جس کو ضرورت بھی نہیں ہے تو وہ کیوں راضی نہیں ہوگا؟ تو کہا وہ تمہارے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ 4 دن کی زندگی تو کٹ ہی جائے گی نا، یہ تو آنکھ جھپکنے میں کٹ جاتی ہے. یہ زندگی ہے کتنی؟ تو اس کو جیسے تیسے کاٹ لیں اور اس کی رضا کے دائرے سے قدم باہر نہ نکالیں، تو پھر آخرت تمہاری ہے، دنیا بھی تمہاری ہے. دنیا بھی سکون طمانیت کے ساتھ رہو گے. یہ وعدہ ہے. جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا تو وہ لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہے. دولت کی کثرت رکھنے والے اس غنا کو نہیں چھو سکتے جو شخص کو نصیب ہوئی جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے. تو پھر دنیا کی زندگی بھی سوکھی ہو گئی اور آخرت کی زندگی بھی سوکھی ہو گئی کہ اللہ بھی اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا. تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس سے اس کی رضا طلب کرو کہ مالک مجھے ایسی زندگی دے کہ میں تیرے پہ راضی رہنا سیکھ جاؤں. اور یہ اگر نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی، بہت بڑی سعادت ہاتھ لگ گئی. اگر ہم اس کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں، گویا زندگی گزارنے کا گر ہاتھ میں آ گیا. اگر اس پر راضی رہنا سیکھ لیا، اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا. اللہ اکبر. اور ہمارے صوفیاء نے یہی کیا کہ اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈھالا کہ اس کی رضا پہ راضی ہو گئے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تو جب آرزو ہی بدل گئی تو پھر زندگی کی مشکل ہی ختم ہو گئی، پھر تکلیف ہی مٹ گئی. جب آرزو ہی نہ رہی، جس نے بے چین رکھا ہوا تھا، جس نے مضطرب رکھا ہوا تھا، جس نے زندگی کا چین اور قرار لوٹا ہوا تھا، جب وہی ختم ہو گئی تو پھر زندگی سوکھی ہو گئی. تو کہا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے. دولت نہ ہونے کے باوجود بھی غنی ہوگے، سکون کی، طمانیت کی، قرار کی زندگی گزارو گے. تم محتاج نہیں ہوگے، صرف محتاج اللہ ہوگے. اور پھر تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ گے. ایمان کا حقیقی نور تمہیں نصیب ہوگا اور ایمان کے ثمرات تمہیں حاصل ہوں گے. ایمان کا حظ اور لطف تمہیں نصیب ہوگا. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے پسند کرنے لگ جاؤ، تو پھر تم
صحیح مسلمان بن جاؤ گے، کامل مومن بن جاؤ گے، تو یہ زندگی تمہارے لیے قابل رشک زندگی ہوگی کہ تم لوگوں کے لیے سوچنا شروع کر دو گے۔ اللہ اکبر! اپنے لیے تو ہر کوئی سوچتا ہے، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اوروں کے لیے سوچتے ہیں۔ تو اوروں کے لیے جب سوچنے لگ جاؤ گے تو پھر تم ایک صالح مسلمان قرار پاؤ گے۔ اور آخری چیز، ولا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، اور زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کی موت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں غور کر کے، تدبر کر کے، اس کے قرب کی کوشش اور طلب میں لگ جاؤ، اور اپنی زندگیاں اس کی رضا کے سانچے میں ڈھال دو۔ کہ غافلوں کی طرح ہنستے رہنا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دن رات اپنے وقت کو لگائے رکھنا، یہ ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ ہم آخرت کے لیے جیتے ہیں، اور اللہ کی رضا ہمارا مقصود ہے اور ہماری مراد ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اس کی رضا جوئی کے لیے ہے، اس کے تقرب اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور زندگی جو بندگی کے نور سے خالی ہے، وہ سوائے شرمندگی کی اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اس حدیث پاک کا نور ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے باطن میں چراغاں کرے، دنیا آخرت کی بہتریاں ہم سب کا مقسوم کرے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔